بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کو حبل لانا ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا سے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے اور تمام جنوں انس ان کی بساط پر حاضر تھے اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ یکایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمی آفتاب معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت عمیق نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہے مگر ہدہد کو نہ دیکھا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور حبل لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی، پس کہا گیا مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں ہدہد پرندے کو، یا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے۔ اگر اس نے کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا میں اس کو، عذاب سخت، یا ذبح کروں گا میں اس کو، یا پھر لاوے گا میرے پاس کوئی دلیل ظاہر۔ پس اسی وقت عقاب کو بھیجا برائے تلاش ہدہد کے۔ عقاب نے فوراً ہی ہدہد کو لا کر حاضر کر دیا۔ تب اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ اس کے جواب میں ہدہد نے کہا کہ ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے لیے شہر سبا سے۔ کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ بولا ہدہد میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور ان کا ایک وطن سرزمین عرب میں یمن کی طرف تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ تو وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا، اس کو بھی اچھی طرح سے بیان کر۔ یہ بات سن کر ہدہد نے کہا کہ اے نبی اللہ، فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے اسی وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہم جنس ایک ہدہد دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اسے کہا میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ میں نے کہا وہ اس وقت بادشاہ ہیں جنہوں انس، ہوش و تیور اور جمیع مخلوقات کے۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کا بادشاہ کون ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا بادشاہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی اس کی ملکہ بھی ہے، اور اس کے تابع 12,000 سردار قوم، اور ہر سردار کے تابع 1,00,000 سوار و پیادہ ہر وقت رہتے ہیں۔ اور تو میرے ساتھ چل، میں تجھ کو سب دکھاتا ہوں۔ تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ کبھی بادشاہ کو یا لشکر کو پانی کی تلاش ہو تو اس وقت وہ مجھے تلاش کریں گے، اور میں اس وقت حاضر نہ ہوں گا تو پھر مجھ کو سخت سزا دیں گے، کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور سے دیکھ کر بتا دیتا تھا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جاتا وہاں ہدہد کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر اس کو پانی کے واسطے بھی بھیجتے تھے۔ جہاں وہ نشان دیتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو بھیج کر تالاب و کنواں کھدوا کر وہاں سے پانی منگواتے تھے۔ الغرض اس ہدہد نے کہا میرے ساتھ چلو، اور وہاں چل کر بلقیس دختر نتراہیل کو دیکھو اور اس کی شان و شوکت کیسی ہے، اور اس کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے۔ پھر میں اس کے کہنے سے اس جگہ پر گیا اور شہر سبا میں بلقیس کو دیکھا۔ ایک تخت عظیم ہے کہ طول و عرض اس کا 30 گز ہے، اور تمام جواہرات اس سے مرصع، اور چاروں پائے اس کے یاقوت سرخ اور زبرجد اور زبرد اور لال کے ہیں۔ اس پر وہ بیٹھی ہیں اور وہ بے دین ہے اور آفتاب پرست ہے، اور وہ اپنا شوہر بھی کوئی نہیں رکھتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے جو کہا مجھ کو معلوم ہوا، لیکن تو نے کیوں کر جانا کہ وہ بے دین ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد بولا میں نے پایا ایک عورت بادشاہی کرتی ہے اپنی قوم کی، اور اس کے ہر چیز عنایت کی گئی ہے، یعنی مال و اسباب، حسن و جمال، اور اس کا ایک تخت شاہی بہت بڑا ہے، اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی قوم اس کو
سجدہ کرتی ہے، اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے، اور حقیقی معبود کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اے نبی اللہ، مجھ کو آپ حلت عطا فرمائیے کہ میرے پاس آپ کا کچھ نشان باقی رہے، اور پھر میرے بعد میرے فرزند بھی آپ کو یاد کرتے رہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے کہا، کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ: کیا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ سن کر ہدہد بولا، اے نبی اللہ، آپ سے جھوٹ نہیں کہتا ہوں میں۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے، اور ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اس سے بہتر ہلت چاہتا ہوں آپ سے کہ جسے میری اولاد کی بہتری ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کار رکاز کا تجھ کو اور تیری اولاد کو میں نے دیا، اور تو بلقیس کے پاس میرا خط لے کر جا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میرا ہاتھ لے جا، اور وہ ہاتھ لے جا کر اس کی طرف ڈال دو، اور پھر اس کے پاس سے چلے آؤ، اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، سربر مہر سلیمانی کر کے اس ہدہد کے حوالے کیا، اور وہ خط ہدہد اپنی چونچ میں لے کر شہر سبا میں بلقیس کے در پر جا پہنچا۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا، اور حفظ در قصر مولا بلقیس کا بند پائے، لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلقیس کو سوتا ہوا پایا، اور اس حد کو بلقیس کے سینے پر رکھ کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ جب بلقیس بیدار ہوئی تو وہ محتوم سربہر سلمانی کو اپنی چھاتی پر پایا، اور اس نے اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا، اور اپنے دل میں کچھ خوف زدہ سی ہو گئی، اور پھر اس نے اپنی کار پروازوں کو بلا کر ان سے پوچھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور کہنے لگی، بلقیس ہے درباریوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ ہاتھ کس طرح ڈال دیا گیا؟ اور وہ ہاتھ بڑی عزت و عظمت کا ہے، اور ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اس ہاتھ کو شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے کہ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ، اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے ہاتھ پا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور اللہ کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئی، اور تقدیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی، اور حد کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی، اے ملازموں سے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: کہا انہوں نے، ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ ہیں، اور یہ کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ مجھ کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، اگر میں ان کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میری سلطنت کو برباد کر دیں گے۔ چنانچہ کو اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہا بلقیس نے، تحقیق بادشاہ جس وقت کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں، اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، چنانچہ اسی طرح سے اگر وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے تو پورے ملک کو خراب کر دیں گے۔ اور پھر بلقیس کہنے لگی، کو اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تحقیق میں بھیجنے والی ان کی طرف ہدیے کو پھر میں دیکھتی ہوں کہ آئندہ وہ کس چیز کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے، چنانچہ میں ہدیہ بیچ کر ان کی آزمائش کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر اللہ کے ہوگے تو وہ ہدیہ نہیں لیں گے، اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوں گے۔ بلقیس کے وزیر نے کہا، اے بلقیس، تمہاری جو مرضی میں آوے وہ کرو۔ بس بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی کے ہاتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اور 1000 وزیر ان کے چاندی کی کرسیوں پر اور ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے، تو اور جن ان کے گرد گرد بیٹھے تھے۔ ہم نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچائی کہ آپ کو بلقیس نے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کے اور چاندی کے اور 7 پردے زربفت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے ہیں۔
یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہ دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زربفت کے لے آؤں۔ جب ان قاصدوں نے شاہی میدان کو دیکھا اور اس دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد یہ نشان و شوکت اور حشمت و عظمت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر بولے کہ یہ ہم چند تشت سونے کی اور حضرت سلمان کی نظر کیوں کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام در و دیوار ان کی شاہی بارگاہ کے میدان سونے اور چاندی کے ہیں، اور ہماری یہ 14 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اور جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے اور چاندی کے 7 پردے زربفت کے کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے، جب اس جگہ پر بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ وہاں دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کے پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ غرض بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ تمام تحفے و تحائف ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور پھر شرطی خدمت کی بجا لائے، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟ بس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز کے کہ دیا تم کو، اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور ان کو یہ تحفے واپس کرو۔ پھر تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ، اور اب ہم دیکھتے ہیں ان کے لشکروں کو جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے اس شہر سے، پس وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً ہو لیے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا وہ صاحب چشمت و عظمت اور نبوت سے سرفراز ہیں۔ یہ سن کر وہ بولی کہ بے شک وہ نبی ہوں گے، اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ معجزہ دکھائیں، کیونکہ اصل دلیل پیغمبری کی معجزہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ ہم کو اپنا معجزہ دکھا دیں، تب ہم سب ان پر ایمان لے آویں گے۔ اور ہر بلقیس نے 100 لونڈی غلام سب کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر اور ٹکڑا یاقوت سا سختہ ڈبیاں میں رکھ کر اور چند مادیاں سات کرا کے ملا کر اور ایک شیشہ حالی واسطے امتحان و امتیاز کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاؤ، اور پھر ان سے کہو کہ آپ ان سب غلام اور لونڈیوں میں امتیاز کر دیں اور اس یاقوت نہ سفتہ کو سفتہ کریں بغیر آہن اور الماس کے، اور اسیپ اور مادیاں قرا سے جدا کر دیں، اور یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں، اور نہ وہ پانی آسمان سے برسا ہوں اور نہ وہ زمین سے نکلا ہوں، اور پھر وہاں سے جلد چلے آؤں میرے پاس اس بات کی خبر لے کر۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا، اور جو شرطیں جو بلقیس نے چلتے وقت کہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیان کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سیلابی آفتابہ لا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلائیں۔ لونڈیوں نے اپنا کفت دست دھویا، وہ لونڈیاں تھیں، اور جنہوں نے سرنگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے، اور عورت و مرد میں یہی عادت ہے۔ اور دوسرا اعجاز یہ کہ یعقوب چھیدار نے کو کیڑے کو حکم کیا، چنانچہ کیڑے نے فوراً چھیدا۔ اور تیسرا اعجاز یہ سب اسپ مادی اور کوڑے کوپس و پیش بندوا کے سامنے دانہ گاس دیا، ان میں سے بعضوں نے دانے پر جلدی سر بڑھایا اور بعضوں نے پیچھے، پس اس سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا منہ دانے پر بڑھایا وہ مادیاں کند ہیں، اور جن گھوڑوں نے تحیر کی کھانے میں وہ نہ کند ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ اور ان کے پسینے سے شیشہ بھریں۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات ناشائستہ کو بطریق شائستہ حل کر کے اس کے قاصدوں کو مہلت دے کر رخصت کیا۔ بس قاصدوں نے بلقیس سے جا کر یہ تمام معجزات اور کرامتیں بالشک بیان کی۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے ارکان دولت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کروں۔ یہ کہہ کر بلقیس نے اس باب سفر کا تیار کرایا، اپنے ساتھ لونڈی و غلام اور بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور تحت و دولت کو حفظ خانے پر رکھ کر ہفتے در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لے لیں، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ موت مالیہ کے سپرد کر دی۔
اور پھر اس سے کہا کہ تحت جناح اور دولت پر ادار سلطنت ہے، اچھی طرح سے حفاظت میں رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا قصد و عزم کیا۔ چنانچہ ہوا نے جلدی سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سے سبا سے قریب حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے۔ اور ہوا سے بھی پہلے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا کہ کچھ مذمومیت بھی بلقیس کی بیان کی تھی کہ اس کی ساکھ پر بہت بال ہیں اور وہ کچھ کم عقل بھی ہیں، کیونکہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہیں اور بانسبت انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں۔ پر جن یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہہ کر بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹی ہوگی تو ہم کو سزا ضرور ملے گی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنوا کر اس پہ ایک پل شیشے کا تیار کیا اور اس حوض میں مچھلی و مرغابی بھی چھوڑ دی، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہوا اور بلقیس اس کے اوپر سے آوے گی تو یقین ہے کہ پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی۔ کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار والوں تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے سے کہ وہ آوے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا ایک جن نے جنوں میں سے کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کا تخت، پہلے سے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے، اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں، بمنت اور بائمانت اس واسطے کہا کہ اس کے تخت میں جواہر لگے ہوئے تھے نہایت بیش قیمت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن بڑھیا نے کہا کہ اسے میں جلدی لاؤں گا بلکہ اس کے تخت کو مانند ایک پلک کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ۔ کہاں اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا، یعنی اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کو وہ جانتا تھا، وہ بولا کہ میں لے آؤں گا تیرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس کی کہ وہ پھر آوے تیری طرف۔ تیری نظر یعنی کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے سے قبل۔ پھر آصف نے اس میں اعظم پڑھتے ہی ایک ہی پل میں تحت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس لا موجود کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روح بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں سوجھ بوجھ ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں میں اس کا شمار ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اور روح بدلنا یعنی بلقیس کا تخت جراؤ تھا اور جرا اکھاڑ دیا گیا اور دوسرے کرینے سے اس کو جرا گیا، کیونکہ اسے بلقیس کی عقل آزمائی تھی اور پھر اپنا موزہ دکھانا بھی تھا۔ چنانچہ کان پروازوں نے ایسا ہی کیا۔ غرض جب بلقیس اس حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے تیار کرایا گیا تھا، اس پر اس کی نظر پڑی، اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے، تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بات جن نے آ کر کہی تھی وہ جھوٹی بات تھی۔ اور جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر اس نے تخت کو اپنے کو پہچانا کہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کسی نے اس سے کہا ایسا ہے تیرا تخت، تب وہ اپنے تخت کے پاس جا کر بولی گویا یہ وہی تخت ہے اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کسی ذریعے سے، اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ بلقیس عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر محل میں چلو۔ پھر جب وہ محل کے اندر گئی تو دیکھا کہ محل کے اندر پانی ہے۔ پھر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا تو پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو شیشے کا جڑا ہوا محل ہے۔ پھر وہ بڑی ہی متحیر ہو کر بولی کہ اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ کہا بلقیس نے میرے پروردگار، تحقیق میں نے ظلم کی اپنی جان پر اور متی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واسطے اللہ قدوس کے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنے دیوان میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں پتھروں کی جگہ پر شیشے کا فرش تھا اور دیکھنے والے کو دور سے پانی نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے بلقیس نے اپنی پنڈلیاں وہاں کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو کہا کہ شیشے کا فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ اس بات سے عقل کا قصور اور عقل کا کمال حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنوں کی زبانی سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں بکریوں کی طرح، اب معلوم ہوا کہ وہ سچ ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی دوا تجویز کی اور اس کو نوڑا کہتے ہیں، اور وہ دوا بہت مشکل سے تیار ہوئی تھی۔ بلاخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے نکاح میں لائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 7 حرم تھیں، سب پر اس کو شرف دیا اور ایک مکان نہایت عالی شان پرتکلف بنا کر اس میں اس کو رکھا تھا۔ ایک دن بلقیس نے کہا، اے نبی اللہ، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر ہوا پر سیر کرتے ہیں اور تمام عالم کی گردا گرد پھرتے ہیں، مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیے نا، تاکہ میں فلاں جزیرے میں جا کر عجیب و غریب تماشا دیکھوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ اس تخت کو اس جزیرے میں جو 7 دریا کے جزیرے ہیں پہنچا۔ تب ہوا نے وہاں ان کے حکم پر وہ تخت پہنچا دیا۔ بلقیس وہاں کا سبزہ اور آب و رواں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہاں کے دریائی گھوڑوں کے بازوؤں پر دیکھ کے وہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر مثال پرندوں کے اڑ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا جنوں کو کہ ان گھوڑوں کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ اے نبی اللہ، ہم ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکیں گے، مگر ہاں، سمندروں کا ایک جن ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر کار دریا میں چھپ گیا ہے، اگر حضور حکم ہو تو میں اس کو پکڑ لاؤں اور اسے جا کر کہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں، اب تم جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ چلا آئے گا، تب ہم اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لائیں گے اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑے پکڑے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ وہ جن حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے جن دریاؤں میں جا کر گرد عالم کے سمندروں میں پکارتے رہیں اور یہ آوازیں رہیں کہ اے جنوں، اب تم نکل آؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں۔ کیونکہ یہ آواز اس جن کے کانوں میں بھی پہنچی، وہ اس بات کو سن کر کار دریائے سے ہوش ہو کر باہر نکل آیا۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی، اب نے سلیمان کے عذاب و سزا سے نجات پائی اور ہم کو چاہیے کہ ہم سب وہاں جا کر سلطنت میں دخل کریں اور خوب مزے سے رہیں اور اچھی طرح سے چین و راحت حاصل کریں۔ یہ کہہ کر جب دونوں میں ہو ملاپ ہو گیا تو انہوں نے اچانک اس پر کمند ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر غضب سے اس کی طرف کو دیکھا تو اس وقت سمندروں کے مارے خوف کے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھ کو امان دو اور جان بخشی کرو، اور میں آپ کا فرما بردار ہوں اور جو کچھ آپ فرمائیں گے اس کو بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اپنی جان بخشی چاہتا ہے تو دیکھ فلانے جزیرے میں دریائی پرند گھوڑے میرے لیے پکڑ لا۔ یہ سن کر کہنے لگا، اے نبی اللہ، بغیر کچھ ہیلا حکمت کے وہ گھوڑے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو اس وقت کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا کہ گھوڑے فلانے چشمے سے پانی پیتے ہیں، چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجیے کہ وہ اس چشمے سے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھر دیں، تب وہ بامنزلہ پانی اس کو پئیں گے اور پھر اس کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا، پھر اسی وقت اس پر کمند ڈال کر پکڑ لیں گے اور خدمت میں آپ کی حاضر کریں گے۔ پاس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو سمندروں پر ان کے ہمراہ کر دیا اور انہوں نے وہاں جا کر 40 گھوڑے دریائی پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی لطافت اور خوبیاں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت بھی رخصت ہونے لگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ سے تاب لائی اور کہا، اے سلیمان، تو دنیا کے مال و محبت میں ایسا مشغول ہوا کہ نماز اثر جانے پر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ الفاظ سنتے ہی فوراً سجدے میں گر پڑے اور زار ہونے لگے اور برابر استغفار پڑھنے لگے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ، جس وقت کے روبرو لائے گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شام کو ہاسی گھوڑے، پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تحقیق میں نے دوست رکھا مال کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں۔ پھر کہا، لاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس۔ پس شروع کیا ہاتھ پھیرنا، پاؤں اور گردن ان گھوڑوں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، آفتاب ٹھہر گیا اس کو کہ ڈوبنے نہ دیا، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے وقت پر نماز عصر کی پڑھ لی، تب آفتاب غروب ہوا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ ڈالے، پھر ان کے پر دوبارہ پیدا نہیں ہوئے اور اس تازی انہی کی نسل ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔